اور پھر ابوا میں اجتماع ہوا، وہاں امام تشریف لے کر نہیں گئے، نفس زکیہ کی امامت پر اجماع ہوا، وہ سارا ابھی میں نقل نہیں کرا تاریخ کے اس حصے کو۔ یہ ہوا کہ پھر خلافت آ گئی، ملوکیت آ گئی، اقتدار آ گیا بنی عباس کے پاس۔ اب دو ہیں، ایک بنی امیہ ہے، دوسرا بنی عباس ہے۔ بنی عباس نے اور تمام مسلمانوں نے بنی امیہ کو مسترد کیا۔ بنی امیہ بنی عباس کو مسترد کرتا ہے۔ بنی امیہ کہتا ہے بنی عباس صحیح نہیں ہے، بنی عباس کہتا ہے بنی امیہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں کہا ہے یہود کہتے ہیں نصارہ ٹھیک نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود ٹھیک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں، ایک کہتے ہیں بنی امیہ ٹھیک ہیں، ایک کہتے ہیں بنی عباس ٹھیک ہیں۔ مومنین کیا کہتے ہیں؟ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں ٹھیک تھے۔ ان کی عقل کو ہنسنا چاہیے، رونا چاہیے کہ یہ دونوں ٹھیک تھے۔ کیوں دونوں ٹھیک تھے؟ ابھی آپ کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے ہم بھی یہی پڑھ کے آئے ہیں، یہ ابھی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی داستان اسی طرح چلتی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ بنی امیہ کو بھی مشاہیر میں ڈالا ہوا ہے، بنی عباس کو بھی مشاہیر میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کی بھی بڑی خدمات ہے، ان کی بھی بڑی خدمات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ دو باطل قوتوں کو ٹھیک کہنے والا مکتب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جس کی بنیاد دو باطل طاقتوں پر ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر بنی عباس کے خلفاء کو صحیح کہنے والوں میں بیان کرتا ہوں بنی عباس کا کیا نظریہ ہے، اس کے بعد اگر ٹھیک کہہ سکتے ہو تو کہتے رہو۔ میں بنی عباس کا نظریہ پیش کر دوں، آپ کو بتا دوں، اور جانتے ہیں آپ، لیکن شاید میں تھوڑا سا کھول کے بیان کروں، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو دونوں کو ٹھیک کہنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ عمار کی قبر پر ایک آدمی بیٹھ کر رو رہا تھا۔ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ عمار کے فضائل بیان کیے، سیدنا عمار کی قبر ہے اور سیدنا عمار کی یہ فضائل ہیں، رسول خدا نے یہ فرمایا تھا۔ اس نے کہا شاید یہ جانتا نہیں ہے اسے کس نے قتل کیا ہے۔ کہا اس سیدنا عمار کو کس نے قتل کیا؟ کہا سیدنا فلان نے قتل کیا ہے۔ قاتل بھی سیدنا، مقتول بھی سیدنا، یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بائیڈن بھی سیدنا، پوٹین بھی سیدنا۔ آپ کا پرائم منسٹر مشکل حالات میں پھنس گیا تھا نا، ماسکو میں گیا تو وہ بھی سیدنا تھا، اور ادھر سے جو کال آ رہی ہیں وہ بھی سیدنا۔ بنی امیہ بھی ٹھیک، بنی عباس بھی ٹھیک، رشیا بھی ٹھیک اور ویسٹ بھی ٹھیک۔ یہ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دونوں کیسے صالح ہو گئے؟ یہ دونوں کیسے حق پر ہو گئے؟ اللہم اشغل الظالمین بالظالم۔ ابھی آپ کو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح تصویر دکھا رہا ہے یوکرائن کی، وہاں کے مہاجرین کی، وہاں پر بمباری سے متاثر ہونے والوں کی، کبھی یمن کے متاثرین کو آپ نے دیکھا ہے؟ ان انٹرنیشنل میڈیا نے کبھی یمن کے متاثرین کو دکھایا ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے؟ ابھی تک کتنے سالوں سے ان پہ بمباری ہو رہی ہے، کسی نے دکھایا وہ کس حالت میں ہے؟ سالہ سال ہو گئے، ان کے پاس کھانے کو کیا ہے اور کھانے کو کیا نہیں ہے، کسی نے دکھایا ہے؟ ابھی بڑا مظلومیت سے دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہفتے کا کھانا فریزر میں ہے، اگر ختم ہو جائے تو یہ بیچارے بھوکے مر جائیں گے۔ اللہم اشغل الظالمین بالظالم۔ مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے والوں کے درمیان خود جنگ ہو گئی ہے، جس طرح بنی امیہ اور بنی عباس میں جنگ ہو گئی تھی۔ جس طرح ان دونوں ظالموں میں جنگ ہوئی، ان دو ظالمین میں جنگ ہونے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ مظلوم کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اسلام، وہ شریعت، وہ احادیث، وہ تفسیر، وہ فقہ جسے نہیں نشر ہونے دیا جا رہا تھا، استبداد نے روک رکھا تھا، جب یہ دو طاقتیں ٹکرائی اور باطل کمزور ہوا تو امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے صادقین نے علم کی روشنی پورے عالم اسلام میں پھیلا دی۔ بنی امیہ اور بنی عباس، ان دو کو سمجھنا ہوگا۔ بنی امیہ کو حسین نے بے نقاب کیا ہے، بنی عباس کو امام کاظم نے بے نقاب کیا ہے۔